پی ٹی آئی رہنما فواز چودھری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو ملاقات ہوئی پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کی پینڈنگ کیس سے متعلق الیکشن کمیشن سے، جس کے فوراً بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ جو پروٹیسٹ ہے جو کل انشاءاللہ بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو، اس سے ان کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو گئی، لہٰذا انہوں نے عجلت میں فیصلہ سنایا، اور فیصلے بھی دو سنا دیے۔ ایک فیصلہ جو ہے وہ حوالے کیا گیا میڈیا کو اور تمام لوگوں کو، جس میں آخری لائن یعنی ریفرنس گورنمنٹ کو بھجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا۔ اور وہ ذکر کیوں نہیں تھا؟ وہ ذکر اس لیے نہیں تھا کہ جو 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے، اس کے تحت اس قانون کے تحت یہ کارروائی ہو رہی تھی، اور اس قانون کے تحت کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ بھیجے حکومت کو۔ 2017 کے لاء میں یہ پاور موجود ہے، لہٰذا جو وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا، اور پہلے ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد دوسرے فیصلے میں 1.5 لائن ایڈ کر کے انہوں نے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا۔ اس کی تصدیق رات کو میڈیا میں بھی ہو گئی، اور تمام جو لوگ الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ پہلے فیصلہ کیا دیا گیا اور پھر ویب سائٹ کے اوپر تبدیل کیا گیا۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑی خلاف ورزی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی، اور اس سے پہلے جو الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران نے ملاقات کی پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ پینڈنگ کیس کے اوپر ڈسکشن کی، وہ بھی ایک بہت بڑی وائلیشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب نے جب کیس چل رہا تھا اور بار کے لیڈرز نے ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ دیکھیے میں پینڈنگ کیس کے اوپر آپ سے، حالانکہ وہ بار لیڈرز براہ راست اس میں فریق بھی نہیں تھے، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میں پینڈنگ کیس کے اوپر کسی طور کے اوپر بھی چیمبر میں ڈسکشن نہیں کر سکتا، وہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک اصول ہے عدالتی جو امور کا، کبھی بھی آپ پینڈنگ کیسز کے اوپر ایک فریق سے اپنے چیمبرز میں ملاقاتیں نہیں کرتے۔ ایڈمنسٹریٹو ملاقاتیں ہوتی ہیں، چیمبر میں ملاقاتیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی، بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوئی، پھر کنکلوژنز ہوئے، اور پھر سلطان سکندر راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ سنایا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں۔ 3 رکنی یہ انہوں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا، اور اس 3 رکنی بینچ میں، جبکہ یہ بینچ اب 5 سارے ممبر جو ہیں انہوں نے پورے کر لیے تھے، اور باقی ممبرز بھی کوئی ہمارے نامینیٹڈ نہیں ہیں، لیکن سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا۔ ان میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی، تھوڑا سا بھی ایتھکس ہوتے، اخلاقیات کا تھوڑا سا شائبہ بھی ان میں ہوتا، وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے، اور باقی 3 ممبران جو ہیں وہ فیصلہ سناتے، تو پھر بھی کوئی جو ہے جن ڈائریکٹ بات ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے خود سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس پینڈنگ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ریفرنس ہے، فیصل وارڈا نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ علیحدہ نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا، جو ظاہر ہے کہ مس کنڈکٹ ہے۔ اس فیصلے میں جو سکم ہے اس کی تو ایک پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے، بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہے۔ نون لیگ کی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 84 سیٹیں لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 155 سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں، جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اور الیکشنوں سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ پوچھیں ان سے آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں، سارے کہتے ہیں جی وہ ایکچولی اگر ابھی الیکشن ہوئے تو عمران خان جیت جائے گا، تو پھر آپ مارشل لاء لگا لیں ملک میں، پھر آپ کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم بنا لیں۔ یہ اس لیے الیکشنوں سے بھاگنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان جیت جائے گا،
یہ تو کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ تو احمقانہ بات ہے کہ جس کے ذریعے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ جو آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سیاسی جماعت بنانے کو، اور الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 15 جو ہے وہ پارٹیز کو تحلیل کرنے کا طریقہ کار دیتا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے، اس کا سمبل کر سکے، اور یا کچھ اس کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکے۔ ہم عدالت میں جا ہی رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اس فیصلے میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے افسوس یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے، وہ بہت ہی نامناسب ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو صرف کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں، اس میں دو باتیں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو فورن نیشنلز نے جو ہے وہ فنڈنگ کی، اب فورن نیشنلز کی انہوں نے ایک لسٹ جو ہے وہ یہاں پہ ساتھ لگائی ہے، لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا یہ جاننے کے لیے کہ یہ جن کو آپ فورن نیشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں یہ واقعی فورن نیشنل ہیں؟ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو یہ نوٹس دیا کہ وہ آئے اور آپ کو بتا سکے کہ یہ لوگ جنہوں نے فنڈ کیا تھا یہ پاکستانی تھے یا پاکستانی نہیں تھے؟ آپ نے ایسا کوئی پروسیس اختیار نہیں کیا، جس کے نتیجے میں آپ نے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو سیریز نمبر 19 کے اوپر جو ایک نام ہے وہ ہے بینش فریدی کا۔ بینش فریدی جو ہیں وہ یو کے کی سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں۔ انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کل اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی، اس ویڈیو میں انہوں نے کہا، اسی طریقے سے خادم نبی ہیں، ان کا جو نام ہے وہ لسٹ میں ہے 13 نمبر کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے میری طرف سے پے پال کے ذریعے ادا کی گئی رقم کو ممنوع قرار دیا ہے۔ 2013 میں میری کمپنی کا نام نیکسٹ پوائنٹ کمپیوٹر تھا، اور یہ انہوں نے ساتھ اسکرین شاٹ بھی کیا، یہ بھی پاکستانی ہے، اور انہوں نے بھی $100 جو ہے وہ عطیہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ باقی جو کمپنیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ سارا دے دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک بیری شنپس ایک کمپنی ہے، بیری شنپس کمپنی کے جو مالک ہیں اس کا نام محمد آصف ہے، وہ مریدکے کے ہیں، انہوں نے $500 جو ہے وہ دیا ہے۔ یہ تمام جو لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فارنرز ہیں، اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دراصل یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ یہ پاکستانی نہیں تھے اور انہوں نے جو ہے وہ پیسے دے دیے۔ اسی طریقے سے جو ایک اور نام جو ہے جو ریتا سیٹھی جو ہیں وہ انڈین نہیں ہیں، وہ امریکن ہیں، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا نام ناصر حسین ہے۔ انہوں نے اپنے جو جوائنٹ اکاؤنٹ تھا میاں بیوی کا اس میں سے پیسے ادا کیے، ان کو بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو تمام جس کے اوپر ریلائنس ہے وہ ایک انتہائی کمزور انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں ہے، سنی سنائی باتوں کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، انہیں صرف ہمیں نوٹس دینا تھا، ہمارے جو اس وقت کے فائنانس سیکرٹری صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو نوٹس دینا تھا، سردار صاحب کو، یہ وہاں پہ جاتے اور ہم آپ کو بتا دیتے کہ یہ سارے لوگ پاکستانی ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں کیا نہیں، لیکن کسی کو نوٹس نہیں دیا گیا، کچھ نہیں دیا گیا۔ اب آئیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ جو چھپائے گئے، الیکشن کمیشن میں یہ پورا ڈاکیومنٹ جمع کرایا گیا اور ان تمام اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دی گئی۔ ہوتا کیسے ہے، عمران اسماعیل، اسد کیسر، اس طرح کے جو سارے لیڈرز ہیں ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلے، اور ان لیڈرز کو جو پیسے ہیں وہ مین اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے۔ کیوں ٹرانسفر ہوئے؟ 2012 میں یہ پیسے آئے تھے، 2013 میں جنرل الیکشنز آ گئے تھے۔ جب جنرل الیکشن ہوئے تو انہوں نے جو مختلف
علاقوں کے اندر جو پارٹی نے خرچہ کرنا تھا اس کے لیے سبسڈری اکاؤنٹس کریٹ کیے. جو اکاؤنٹنگ کا فارمولا ہے، جو اکاؤنٹنٹس جس طرح سے جو کرتے ہیں وہ ڈبل کاؤنٹنگ نہیں کرتے. مثال کے طور کے اوپر اگر 5 لاکھ روپیہ میرے مین اکاؤنٹ میں ہے اور وہ 5 لاکھ روپیہ اے اکاؤنٹ سے بی اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے تو اکاؤنٹنٹ بی اکاؤنٹ کی کاؤنٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ڈبل ہو جائے گا، 10 لاکھ ہو جائیں گے، جبکہ اصل پیسہ 5 لاکھ ہے. پیسہ مین اکاؤنٹ میں آیا پی ٹی آئی کے، وہ پیسہ ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ مین اکاؤنٹس میں آیا ہے. اب اس اکاؤنٹ سے جو سبسڈری اکاؤنٹس بنے ہیں ان میں جو پیسہ چلا گیا ہے وہ اکاؤنٹنٹ اس لیے اس کو شمار نہیں کرے گا کہ اگر 1 ارب روپیہ آیا ہے اور وہی 1 ارب روپیہ دوسرے اکاؤنٹ میں جائے گا وہ تو 2 ارب بن جائے گا. تو اکاؤنٹنگ کی جو ایک سمجھیے کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ مین اکاؤنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، سبسڈری اکاؤنٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی چونکہ اکاؤنٹ کے ساتھ ہی ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ان کو آپ نہیں کرتے. لہٰذا یہ جو 16 اکاؤنٹس تھے، 16 کے 16 اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، ان میں کسی قسم کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے، اور ہر طرح کا جو پیسہ ہے وہ ایسے نہیں ہے. جو پیسے جاتے ہیں جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے، وہ ایسے لے کے جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے تھے. وہ ایسے پیسے لیتے ہیں جیسے امریکہ سے زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے لیے تھے، وہ بیگوں میں جاتے ہیں. پھر آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے. آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس لانڈرنگ کے نتیجے میں، جس کو یہ لانڈرنگ کہہ رہے ہیں، شوکت خانم بن جائے، نمل بن جائے، وہ لانڈرنگ تو بڑی پاکستان کے لیے بری ہے، اور جس لانڈرنگ کے نتیجے میں ایون فیلڈ بن جائے وہ صحیح ہے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے. لہٰذا جو اکاؤنٹس تھے وہ سارے کے سارے ڈکلیئرڈ تھے، ان کے اندر جو پیسہ ریکنسیلیشن ہوئی وہ پورے کی پوری الیکشن کمیشن کے پاس تھی، اور الیکشن کمیشن نے یہ ریٹن ریکنسیلیشن اور آرگومنٹس دونوں اپنے فیصلے میں جو ریٹن دیے گئے تھے وہ بالکل مائنس ہی کر دیے، انہوں نے شامل کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے اوپر سب کے سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے. اب آئیے عارف نقوی کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کا اصل فیلئر ہے وہ یہ ہے کہ 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ نہیں کر سکے. اگر 2011-12 میں یہ ٹائم مشین انوینٹ ہو رہی ہوتی اور ہمیں بیٹھ کے اس میں 2017-18 کا پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی نے ایک کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے تو شاید ہم 2011-12 میں ان کے پیسے نہ لیتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ 2011-12 میں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز اور ویژنری اور تیز ترار ثابت ہوا ہے. جو ابھی تک عارف نقوی کے اوپر امریکہ میں، لنڈن میں کہیں پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا. ہمارے الیکشن کمیشن نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ فراڈ ہے. کوئی ایویڈنس نہیں آئی، کوئی عارف نقوی کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی اس کا پتہ نہیں. ایک پاکستانی جو ہے جو ایک فائنینشیل ورلڈ میں اس نے اپنا نام کمایا ہے، ہمارے الیکشن کمیشن کو یہ تکلیف پتہ نہیں کیوں ہے کہ وہ امریکہ کا چونکہ الزام لگایا ہے، انہوں نے خود بھی چارج شیٹ نہیں کیا، لیکن الیکشن کمیشن کو پڑ گئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو ایکیوز جو ہے وہ ثابت کر دیں. بہرحال اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ عارف نقوی نے $20 ملین جو ہیں وہ شریف فیملی کو آفر کیے تھے. ہمیں نہیں پتہ کہ اس کا کیا بنا، کیسے وہ کیا ہوا، لیکن بہرحال عارف نقوی 2011-12 میں ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی. انہوں نے جو پیسے وہاں سے بھیجے وہ لیگل پیسے تھے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے اور لیگل طریقے سے وہ ڈکلیئر کیے گئے. اس میں کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور یہ بات دوسری ہے کہ دیکھیے شوکت خانم ہاسپٹل کو حصہ 9 ارب روپے ملے، اور 70 ارب روپیہ شوکت خانم کینسر کے مریضوں کے اوپر خرچ کر چکا ہے. تو یہ شوکت خانم کے پاس تو کوئی ایسا کمپنی یا انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ ہم چیک کر سکیں کہ یہ 70 ارب روپیہ جن لوگوں نے دیا ہے کیا وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وہ جو ہے وہ
اسمگلرز ہیں, کیا وہ جو ہے وہ انہوں نے کیسے پیسے بنائے ہیں, کیا کیا ہے. ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ڈکلیئرڈ پیسہ ہے اور وہ پیسہ بینکنگ ٹرانزیکشن سے آیا ہے وہ لیگل ہے. یہ تو گورنمنٹس دیکھیں گی کہ اگر وہ پیسہ ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی کو پیسہ مل رہا ہے اس کا جو سورس ہے وہ اس نے سرٹیفائی کیا کہ وہ لیگل ہے, اور یہاں پہ الیکشن کمیشن کو سرٹیفائی کیا کہ لیگل ہے. اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ختم ہو جاتا ہے, یہ آگے پھر گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے. اسی لیے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرق ہے جو اس میں سرٹیفیکیشن میں اور ایفیڈیوٹ میں نے کل بھی جو ہے یہ چیز کہی تھی کہ ایفیڈیوٹ ہوتا ہے جو کہ یہ شہباز شریف نے دیا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے, یہ انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا. میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. آئی محمد شہباز شریف son of late Mia Mohammad Sharif having CNIC number so and so do hereby undertake to ensure return of my brother Mia Mohammad Nawaz Sharif within 4 weeks or as when certified by doctors that has regained his health and is fit to return back to Pakistan. I further undertake to send the periodical medical reports of doctors duly notarized by embassy to the registrar of the court. I also undertake that if any stage the federal government has credible information that Nawaz Sharif is living abroad despite fitness to travel, our representative from Pakistan High Commission would have right to meet with his physician to verify or confirm about his health. Mia Mohammad Shahbaz Sharif, opposition leader, National Government of Pakistan. یہ ہوتا ہے ایفیڈیوٹ جو شہباز شریف نے دیا. جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یہ ہے جو عمران خان کا سائنڈ سرٹیفکیٹ ہے وہ وہ بھی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. This is to certify that Pakistan Tehreek-e-Insaf A has received no funds from any source prohibited under the law. B. The attached statement contains an accurate financial position. C. The information given in the statement is correct to the best of my knowledge and belief, and the above statement is audited by chartered accountant and detailed report here therefore is next. یہ ہے سرٹیفکیٹ کی لینگویج اور یہ ہے ایفیڈیوٹ کی لینگویج جس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فرق پڑتا ہے. اب یہ کل سے جب ہم نے کیمپین کی ECP کا تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے نامنظور.com کے اوپر ہماری جو فنڈنگ ہے اس کو تقریباً اس وقت ڈبل کر دیا. جتنے پیسے ہمیں پہلے مل رہے تھے اس کے بعد اوورسیز پاکستانیز نے ان پیسوں کو ڈبل کر دیا ہے جو PTI کو مل رہے تھے. یہ اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اور یہ اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, اور یہاں پر ایک پوری کیمپین چلائی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف جس کی ظاہر ہے کہ ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ تو تھا PTI کا حصہ. اب حصہ یہ ہے, دیکھیے چلیں ہم تو آپ کے فیصلے کو ECP کے فیصلے کو چیلنج کریں گے اور یہ آگے جو فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ عدالت کے بھی سامنے رکھیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ فیصلہ تو ریورس ہو جائے گا. اب باری آتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی. کل JUI کے جو صاحب ہیں فضل الرحمان صاحب انہوں نے تو فرمایا کہ ہم تو دے ہی نہیں سکتے یہاں پہ حساب کتاب, ہماری پارٹی تو غیبی امداد پہ چلتی ہے. دیکھیے غیبی امداد کے اوپر آپ نہیں چل سکتے. آپ لیبیا کی امداد پہ چل رہے تھے, اس کے بعد آپ اور ملکوں کی امداد کے اوپر چل رہے تھے. یہ جو فارن فنڈنگ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ غیر ملکی حکومت سے پیسے لے رہے ہوں, اس کے اوپر ٹو بی فیئر ود اگر کوئی پارٹی پاکستان میں بین ہوتی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے, کیونکہ یہ بیرون ملک حکومت سے پیسے لے کے پارٹی چلا رہے تھے. پیپلز پارٹی اور PMLN کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اسی سکروٹنی کمیٹی میں وہ بھی 2018 سے پینڈنگ ہے. اب وقت ہے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. اور پھر جو ایکوزیشنز ہیں, دو بہت امپورٹنٹ ایکوزیشنز ہیں. ایک بے نظیر بھٹو شہید نے لگائی, اس کو پھر بلاول بھٹو نے ری ایٹریٹ کیا.